امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ہمارے ہاں لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ پایا بھی جاتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسے اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہر چیز آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ان صفات کو بیان کرنے کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس پر علماء کرام نے اس کی وضاحت بڑے احسن انداز میں، بڑے وہ خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے۔ میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ عز و جل کی صفات کو بیان کرنے کے لیے حاضر اور ناظر کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان لفظوں کے عربی لغت میں جو معنی بیان کیے گئے وہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا یعنی حاضر اور ناظر کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے منع ہے، لہذا اللہ کی ان صفات کو بیان کرنے کے لیے حاضر اور ناظر کی بجائے شہید اور بصیر کہا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر۔ ان اللہ علی کل شیء شہید سے مراد یہ ہے کہ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اور ان اللہ سمیع بصیر کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ وہ سمیع و بصیر ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حاضر اور ناظر کے جو معنی لغت میں ہے، ان معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان الفاظ کا بولنا جائز نہیں ہے۔ حاضر کے معنی عربی لغت کی معروف اور معتبر کتاب المنجد اور مختار الصحاح وغیرہ میں یہ لکھے ہیں کہ حاضر کے جو معنی بیان کیے وہ یہ ہے کہ نزدیکی بھی اس کا معنی بنتا ہے، صحن حاضر ہونے کی جگہ، جو چیز خلم خلا بے حجاب آنکھوں کے سامنے ہو اسے بھی حاضر کہتے ہیں۔ اور ناظر کے معنی مختار الصحاح میں آنکھ کے ڈھیلے کی سیاہی، جبکہ نظر کے معنی کسی امر میں تفکر و تدبر کرنا، کسی چیز کا اندازہ کرنا اور آنکھ سے کسی چیز میں تأمل کرنا یہ لکھے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا یہ واجب ہے، بغیر تعویل ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ پر نہیں بولا جا سکتا۔ اسی لیے اسماء الحسنی میں حاضر اور ناظر بطور اسم یا صفت شامل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ آئے ہیں، اور نہ ہی صحابہ اکرام نے یہ الفاظ بولے ہیں، اور نہ ہی تابعین نے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین نے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ یعنی یہ جو حاضر اور ناظر کے الفاظ ہیں نہ تو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، نہ ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان نے الفاظ استعمال کیے ہیں، نہ ہی تابعین نے، نہ ہی تبع تابعین نے، نہ ہی ائمہ مجتہدین نے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ اللہ کے شایان شان ہوں، اللہ کے جو شان کے لائق الفاظ ہیں انہیں ہی استعمال کیا جائے، جیسے غفور الرحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اس طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جائیں۔ سمیع و بصیر، شہید وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جائیں۔ حاضر اور ناظر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو لفظ ہیں حاضر اور ناظر یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ جس طرح فتاوی فیض رسول میں بھی لکھا ہے کہ اگر حاضر اور ناظر بمعنی شہید اور بصیر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ہر موجود اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور ہر موجود کو دیکھتا ہے، تو یہ عقیدہ حق ہے، مگر اس عقیدے کی تعبیر لفظ حاضر اور ناظر سے کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی کوئی شخص اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولے تو وہ کفر نہ ہوگا۔ یعنی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جی حاضر اور ناظر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا
کفر ہے، تو فتاویٰ فیض رسول میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال کرتا ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے، عقیدہ برحق ہے، تو یہ الفاظ اس کو استعمال تو نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر وہ استعمال کر لیتا ہے تو اس کے یہ الفاظ استعمال کرنے پر اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اسی طرح مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو حاضر اور ناظر کہنے والا کافر تو نہیں، مگر اللہ کو حاضر اور ناظر کہنا یہ منع ہے کہ اللہ عز و جل کے اسماء توقیفی ہیں، یعنی شریعت نے جن اسماء کا اطلاق باری تعالیٰ پر کیا ہے اسی کا اطلاق درست ہے، اور جن اسماء کا اطلاق نہیں فرمایا ان سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ تو کتنی پیاری جو ہے وہ باتیں ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے ہمیں بیان کر دی، ہمارے سامنے رکھ دی۔ شریعت ہماری کتنی ہی پیاری ہے، ہمیں ہر موڑ پہ ہر جگہ پہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ کون سا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، کیسے الفاظ ادا کرنے ہیں۔ ہماری شریعت ہمیں ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے۔ کاش ہم شریعت کو سمجھنے والے بن جائیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ چونکہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہم جو ہیں شریعت کے تحت ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، شریعت ہمارے ماتحت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ایسا نہیں، ویسا ہو تو درست ہے۔ بھائی ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، کیونکہ شریعت ہمارے تابع نہیں ہے، ہم شریعت کے تابع ہیں۔ جو بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شریعت نے جب اس بات کو بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہم پہ نازل ہو گئے، اب وہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو شریعت کا جو ہے وہ تابع کر لیا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، تو یہ جو دنیا کی جھنجھٹیں ہیں، یہ دنیا کی پریشانیاں ہیں، دنیا کے جو غم ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دیا، اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، تو یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے غم دور ہو جائیں گے۔ تو یہ تہیہ فرمائیں، میری جو ویڈیو سن رہے ہیں یا جن تک میری یہ ویڈیو پہنچے گی، خدا را یہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، آج فتنے کا دور ہے، نت نیا جو ہے وہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور علماء حق کے دامن کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑ لیں، علماء حق کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں اور علماء حق کو سننا شروع کر دیں، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ جب تک آپ جو ہے وہ جاہل لوگوں کو سنتے رہیں گے، آپ ہمیشہ جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار رہیں گے، جھنجھٹوں میں پھنسے رہیں گے۔ اگر ان ساری پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ علماء حق کو سننا شروع کر دیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔